اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دوستوں نے سوال کیا کہ ہم مطالعہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں علم نہیں کہ ہم فقہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں کون سی کتاب کا انتخاب کریں۔ اسی طریقے سے تفسیر ہے، حدیث پاک ہے، تو اس میں بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، تو ہم کون سی کتاب کا انتخاب کریں جو ہمارے لیے زیادہ مفید بھی ہو اور ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس میں ویڈیوز بنائی جائیں جس میں تعارف کتاب کروایا جائے تاکہ سائلین کے سوال کا جواب بھی انہیں ملے اور ویڈیوز دیکھنے والے حضرات کو معلوم بھی ہو کہ جب وہ فقہ پڑھیں تو اس میں کون سی کتاب کا انتخاب کریں۔ اسی طریقے سے تفسیر ہے، حدیث پاک ہے، تو وہ کون سی کتاب کا مطالعہ کریں جو ان کے لیے زیادہ مفید ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سے میں نے سلسلہ تعارف کتاب کا آغاز کیا ہے، اور آج کی میری پہلی ویڈیو مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب کی کتاب تفہیم المسائل کے تعارف میں ہے۔ اس کے حوالے سے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تفہیم المسائل کی اب تک 11 جلدیں آ چکی ہیں، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس کتاب کا تقریباً 80 سے 85% تک مطالعہ کر چکا ہوں، اور میں نے اس کتاب کو دوسری فقہ میں لکھی گئی کتابوں میں سے بہت خاص پایا۔ وہ خصوصیات انشاءاللہ میں آپ سے آگے ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کتاب کے لکھنے کی ابتدا کیسے ہوئی، یعنی مفتی منیب الرحمن صاحب نے کہاں کہاں فتوے دیے اور کس انداز سے جس کو کتابی شکل میں تفہیم المسائل کے نام سے شائع کیا گیا۔ تو اس کے حوالے سے مفتی منیب الرحمن صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں تفہیم المسائل کے عنوان سے مارچ 1999 میں روزنامہ ایکسپریس کراچی کے جمعہ ایڈیشن میں کالم لکھنا شروع کیا جو قارئین کے ارسال کردہ سوالات کے جوابات پر مشتمل تھا۔ تو مارچ 1999 سے لے کر دسمبر سن 2000 تک جو سوالات کے جوابات مفتی منیب الرحمن صاحب نے دیے اسی کو کتابی شکل میں تفہیم المسائل کے نام سے شائع کیا گیا۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کتاب کے لکھنے میں مفتی منیب الرحمن صاحب جن علماء کرام سے مشاورت کرتے تھے ان میں سر فہرست شیخ الحدیث و تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ بھی تھے، اور ان کی کتاب کے حوالے بھی آپ کو تفہیم المسائل کی پہلی جلد سے 11ویں جلد تک جا بجا ملیں گے، اور کہیں کہیں تو مفتی منیب الرحمن صاحب نے مسئلہ سمجھانے کے لیے مسلم شریف سے پوری کی پوری عبارت کو ہی نقل کر دیا ہے۔ اور تفہیم المسائل کی خصوصیت کے حوالے سے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا، تو ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اس کتاب کا اسلوب بہت شاندار ہے، اسی وجہ سے اس کی ہر جلد کی اپنی ہی ایک خاصیت ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر آپ تفہیم المسائل کے علاوہ کوئی اور فقہ کی کتاب اٹھائیں جس کی 4-5 جلدیں ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی پہلی جلد میں کتاب العقائد ہے، کتاب الطہارت ہے، کتاب الصلاۃ ہے، اور دوسری جلدیں جو ہیں تو اس کی کتاب البیوع، کتاب الوراثت اور اگلے ابواب میں ہوتی ہیں، جبکہ قارئین جو شغف رکھتے ہیں وہ کتاب الصلاۃ، کتاب العقائد اور کتاب الطہارت سے زیادہ شغف رکھتے ہیں، تو قارئین جو ہے وہ صرف پہلی جلد لے لیتے ہیں اور باقی جو آگے جلدیں آتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ تفہیم المسائل کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی ہر جلد میں یہ ابواب آپ کو ملیں گے۔ اور اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ مفتی صاحب نے دور حاضر کو سامنے رکھتے ہوئے سوالات کے جوابات دی ہیں، نہ یہ کہ صرف متقدمین فقہا کی عبارت کو ہی نقل کر دیا ہو۔ اس بات کا مطالعہ کرنے والے حضرات کتاب الصوم میں واضح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں مفتی منیب الرحمن صاحب کی صحت و درازی عمر اور تصنیفی و تدریسی فیوز و برکات کے تعدیر جاری رہنے کے لیے انتہائی خلوص کے ساتھ بارگاہ الوہیت میں دست بدعا ہوں۔